बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिए और फीडबैक के तौर पर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। तो लीजिए अब बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। एक काले रंग की मर्सिडीज ने चौड़ी रविश के सामने रुक कर आने वाली गाड़ी का रास्ता रोक दिया था। मर्सिडीज के पीछे दो खुली छत वाली जीपें भी मौजूद थी। दोनों जीपों में चार चार अफराद सवार थे। मर्सिडीज रुकते ही जीप से एक मुसल्लह शख्स फुर्ती से उतरा और मर्सिडीज का उकबी दरवाज़ा खोल दिया। अब न जाने इसमें कौन सवार है और क्या ये सफ़ेद लिबास वाले से भी ज़्यादा बाइख्तियार होगा। इसकी मादूद सोचें इन दोनों गाड़ियों में सवार शख्सियतों की ताकत का अंदाज़ा लगाने लगी। मर्सिडीज के खुले दरवाजे से काली पतलून में मलबूस एक टांग नमूदार हुई, जिस पाँव में चमकता हुआ स्याही रंग का उम्दा बूट चमक रहा था, और फिर बड़े अंदाज से वो मुकम्मल ही कार से बाहर आ गया था। वो दराज कद और खुसरती जिस्म का मालिक था। चौड़ी छाती, अंदर की तरफ घुसा हुआ पेट, इसे कोई मंजा हुआ रेसलर ज़ैर कर रहा था। कार से बाहर आते ही इसने कोट के सामने वाले दो बटन बंद किए, आंखों पर लगाया, चश्मा उतार कर जेब में डाला और दोनों हाथ पतलून की जेब में डालकर खड़ा हो गया। इसकी मोटी बुरी आंखों में अजीब किस्म की बेरहमी थी। चौड़ी पेशानी, गालों की उभरी हुई हड्डियां, उठी हुई बारीक सी नाक, पतले पतले होंठ, इन पर मौजूद नफासत से तिरछी हुई मूछें और 3-4 दिन की बड़ी हुई शेव जैसी दाढ़ी मर्दाना वजात का शहकार होने के बावजूद मजमूई तौर पर इसके चेहरे पर कोई ऐसी बात थी कि तनावुश की टांगें लरजने लगी थी। इसने एक सरसरी निगाह तनावुश पर डाली और फिर कार का दरवाज़ा खोलने वाले की तरफ इस्तिफामिया नज़रों से देखने लगा। इसने जल्दी से अपनी जेब से सिगरेट की डब्बी निकालकर इसके सामने पकड़ ली। एक सिगरेट निकालकर इसने अपने बारीक होंठों में पकड़ी। सिगरेट पेश करने वाले ने लाइटर जलाकर सिगरेट सुलगाई और पीछे हो गया। वो सिगरेट का लंबा गश भरकर बेतासुर चेहरा लिए होटल से निकलने वाली कार की तरफ बढ़ा। इसी लम्हे तनावुस झिरझिरी लेते हुए इस शख्स की तरफ मुतवज्जे हुई, जिससे मदद मांगने के लिए वो इस रास्ते के करीब हुई थी। वो भी कार से बाहर आ गया था, मगर इस हाल में कि इसकी टांगों में होने वाली लर्जरिश तनावुश को भी नजर आ रही थी। तो जस्टिस ज़हीर अमजद साहब, आखिर आपसे मुलाकात हो ही गई। मर्सिडीज से बरामद होने वाली शख्सियत की आवाज़ भी इसकी जिसामत की तरह भारी और पुररोब थी। जस्टिस ज़हीर अमजद ने खुश्क होते होठों पर ज़बान फेरी और इसके हलक से मिनमिनाती आवाज़ बरामद हुई। कबीर दादा, कैसे हैं आप? आपने हाल पूछ लिया। अब काफ़ी बेहतर महसूस करने लगा हूँ। कबीर दादा की आवाज़ में छुपा तंज जस्टिस ज़हीर अमजद को लर्जा गया था। तनावुश वहाँ खड़ी खुद को अजीब सा महसूस करने लगी थी, मगर हैरत की बात यह थी कि किसी ने भी इसके यूं खड़ा होने को अहमियत नहीं दी थी। कबीर दादा, मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई है क्या? जस्टिस ज़हीर अमजद ने अकलाते हुए पूछा। सुना है आप हमारे खिदमतगार को फांसी की सज़ा सुनाने वाले हैं और इसी वजह से इसके केस का फैसला मुसलसल इल्तिवा का शिकार हो रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो बस इसकी बेगुनाही के लिए किसी मुनासिब सबूत का मुंतज़िर हूँ। इस वजह से फैसले में थोड़ी ताख़ीर हो गई है। कबीर दादा ने इस्तिज़ाई अंदाज में हंसते हुए अपना पाँव इसकी कार के बूट पर रखा। वो कबीर दादा का आदमी है
اس کی بے گناہی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل جناب، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ خوف سے جسٹس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ ویسے اتنے سمجھدار ہو یا مجھے دیکھ کر عقل آ گئی ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کبیر دادا۔ وہ خشک ہوتے ہونٹوں کو تر کرنے لگا۔ کبیر دادا نے ہاتھ میں سلگتی سگریٹ کی راکھ اپنے بونٹ پر رکھے بوٹ پر جھاڑی اور پھر افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتا ہوا جسٹس امجد ظہیر کی طرف متوجہ ہوا۔ اوف یار، دیکھو بوٹ کی پالش خراب کر بیٹھا ہوں۔ آپ کے پاس رومال تو ہوگا؟ جی۔ چہرے پر بے بسی کے تاثرات سجائے جسٹس ظہیر امجد نے جیب سے رومال نکالا اور قریب ہو کر کبیر دادا کے بوٹ پر پڑی سگریٹ کی راکھ کو صاف کیا۔ کبیر دادا کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ پرسوں شام کو میں اپنے آدمی کی رہائی پر اپنی کوٹھی میں پارٹی دے رہا ہوں، ضرور تشریف لائیے گا۔ جی ضرور۔ جسٹس ظہیر نے اس بات میں سر ہلایا اور کبیر دادا واپس اپنی کار کی جانب مڑ گیا۔ اس کی سرسری نگاہ دوبارہ تناوش پر پڑی۔ کار کے دروازے کے پاس رکتے ہوئے وہ خفت اور ذلت کے ملے جلے احساس میں مبتلا جسٹس سے پوچھنے لگا، یہ لڑکی تمہاری بیٹی تو نہیں ہے؟ اس نے تناوش کی طرف اشارہ کیا اور پھر جسٹس کا جواب سنے بغیر کار میں بیٹھ گیا۔ پہلے والے آدمی ہی نے کار کا دروازہ بند کیا اور بھاگ کر جیپ میں بیٹھ گیا۔ مرسڈیز ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ تناوش کی نگاہیں مرسڈیز پر ہی گڑی ہوئی تھی۔ اس کی نمبر پلیٹ پر لکھا ہوا نمبر بھی اتنا عجیب تھا کہ اسے فوراً یاد ہو گیا تھا کہ 302۔ جب تک وہ قیمتی کار نظر آتی رہی تناوش اسی طرف متوجہ رہی تھی۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ جسٹس کی طرف متوجہ ہوئی جو مزمحل انداز میں کار میں بیٹھ رہا تھا۔ اس کے محافظوں نے اس دوران اپنی جیپ سے نیچے اترنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تناوش کی نگاہ کافی دیر بعد وردی میں ملبوس ان سرماؤں کی طرف اٹھی اور ان کے خوف سے پیلے پڑتے چہرے دیکھ کر تناوش کے دل میں کبیر دادا کا مزید رعب بیٹھ گیا تھا۔ کیا دلاور شیخ بھی اس سے اسی طرح خوف زدہ ہوگا؟ اس کے دماغ میں امید افزا سوچ ابھری۔ یقیناً وہ سڑک چھاپ اسے دیکھ کر اپنی شلوار گیلی ہونے سے نہیں بچا سکے گا۔ دلاور شیخ کی نفرت سے بڑے دل میں خوشکن خیال اجاگر ہوا، مگر اسے کیا ضرورت کہ میری جیسی عام لڑکی کے لیے اپنا وقت برباد کرتا پھرے؟ اب جیسے کیڑے مکوڑے اتنی اہمیت کے حامل تو نہیں ہوتے کہ ان کی خاطر بھی کسی کو جسٹس ظہیر امجد کی طرح سرے راہ روک کر 2-3 منٹ کی پوچھ گچھ کر لی جائے۔ سر جھٹک کر وہ چوڑی روش کو عبور کر کے آگے بڑھ گئی۔ جسٹس کی کار وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اب اس کا دماغ دائیں بائیں کے مناظر کے بجائے بس کبیر دادا کی پررعب شخصیت کو سوچ رہا تھا۔ اس کی شکل و صورت، چشمہ لگانے کا انداز، دراز قد و قامت، کسورتی جسم، قیمتی لباس، بات کرنے کا پر اعتماد اور جچا تلا انداز، اسے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیوں اسے اتنا اچھا اور اپنا لگا تھا۔ اس کی سوچوں میں کار کے تیز ہارن نے خلل ڈالا تھا۔ اس نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا۔ بے خیالی میں وہ فٹ پاتھ سے اتر کر سڑک پر آ گئی تھی۔ وہ جلدی سے فٹ پاتھ پر چڑھی۔ کبیر دادا کی شخصیت ایک بار پھر اس کی سوچوں پر حملہ آور ہوئی، مگر زور سے سر جھٹکتے ہوئے اس نے ٹریفک کی روانی پر نظر گاڑ لی۔ کبیر دادا کی طلسماتی شخصیت کی حیثیت خوابوں اور سپنوں کے تصوراتی شہزادے کی سی تھی۔ ایک ایسا شہزادہ جو فاتح فوج کی قیادت کرتا ہوا
وطن میں واپس لوٹے اور پورا شہر اسے دیکھنے اور اس سے ہاتھ ملانے کے لیے ٹوٹ پڑ رہا ہو، اور وہ ایک عام راہگیر کی طرح دور کھڑی اسے حسرت بری نگاہوں سے تکنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکتی ہو۔ اسکول اور کالجوں کی چھٹی کا وقت ہو گیا تھا۔ اسے رکشوں، بسوں اور ویگنوں میں مختلف عمر کے بچے بچیاں بھرے ہوئے گھر کی جانب روانہ دکھائی دے رہے تھے۔ موٹر سائیکلوں اور کاروں کے اندر بھی اسکول کالج کے طلباء ہی بھرے نظر آ رہے تھے۔ اس نے گھر واپسی کا سوچا۔ اسی لمحے اسے دوبارہ زور کی بھوک کا احساس ہوا۔ دائیں بائیں نظریں دوڑانے پر اسے کچھ فاصلے پر ایک پارک نظر آیا۔ سستی سے پاؤں گھسیٹتی وہ پارک کی جانب بڑھ گئی۔ صبح سے مسلسل چلنے کی وجہ سے اسے سخت قسم کی تھکن محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کی جیب میں اتنے پیسے موجود نہیں تھے کہ ٹیکسی یا رکشہ کرا کر گھر کا رخ کر سکتی۔ پارک میں سنگی بینچ پر بیٹھ کر وہ کندھے سے لٹکا اسکول بیگ گود میں رکھ کر کھولنے لگی۔ وہ پلاسٹک کے ایک ڈبے ہی میں دوپہر کا کھانا ڈال کر لایا کرتی تھی، وہی اس کا لنچ باکس تھا۔ ڈبے کا اوپری ڈھکن ہٹا کر اس نے ٹھنڈے ہوئے پروٹوں سے ایک نوالا توڑا اور رغبت سے چبانے لگی۔ شدید قسم کی بھوک میں وہ پراٹھے کسی مرغن غذا سے کم ذائقہ نہیں دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں پراٹھے چٹ کر گئی تھی۔ لنچ باکس میں وہ واپس بیگ میں ڈال کر پارک کے ایک کونے میں لگے الیکٹرک واٹر کولر کی طرف بڑھ گئی۔ اس پر زنجیر سے بندھا ایک سلور کا گلاس موجود تھا۔ 2 گلاس پانی کے میدے میں اونڈیل کر وہ دوبارہ بینچ کے پاس آ کر ستانے بیٹھ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد اسے ایک دم تھکن محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ واپس وہیں لمبی تان کر سو جائے، مگر پھر گھر واپسی کے خیال نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ پاؤں گھسیٹتی ہوئی وہ پارک سے باہر آئی اور واپسی کے رستے پر گامزن ہو گئی۔ اس وقت وہ پرشکوہ اور دیدہ زیب کوٹھیوں کے سامنے سے گزر رہی تھی جب اس کی نظر سفید گلاب کے پودے پر پڑی جو گلابوں سے ہٹا پڑا تھا۔ وہ پودا کوٹھی اور سڑک کو ملانے والی سیمنٹ کی پختہ روش کے ساتھ بنی کیاری میں لگا تھا۔ سفید گلاب ہمیشہ سے اس کی کمزوری رہے تھے۔ وہ ایک پھول کے قریب ناک لے جا کر اس کی بینی بینی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگی۔ خوشبو سونگھتے ہوئے اچانک اس کی سماعتوں میں بریکوں کی چرچراہٹ گونجی۔ اس نے نظریں اٹھائی۔ ایک گاڑی تیز رفتاری سے سڑک سے سیمنٹ کے پختہ روش کی طرف مڑ رہی تھی، اور پھر گاڑی کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی تھی۔ وہ کبیر دادا والی مرسڈیز ہی تھی۔ اس کے عقب میں 2 جیپیں موجود تھیں۔ مزید تصدیق کے لیے اس کی آنکھوں نے گیٹ کے سامنے ایک لمحہ کے لیے رکنے والی مرسڈیز کے نمبر پلیٹ کی 302 پڑھتے ہی وہ بت بنی بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں، اور جیپوں کو گیٹ کے اندر داخل ہوتا دیکھتی رہی۔ سفید گلاب کی خوشبو سونگھنا سے بھول گیا تھا۔ گاڑیوں کے اندر جاتے ہی ایک گیٹ بند ہو گیا تھا، مگر وہ اسی طرح ٹکٹکی باندھے گیٹ کو دیکھتی رہی، اور پھر اس کے اندر ایک خاص جذبے نے سر ابھارا اور وہ گیٹ کی طرف چل پڑی۔ وہ گیٹ سے 10-12 قدم دور ہی تھی کہ سلیٹی رنگ کی وردی میں ملبوس ایک چوکیدار گیٹ کی ذیلی کھڑکی کھول کر برآمد ہوا۔ لڑکی گیٹ کے نزدیک آنا منع ہے، اس نے دور ہی سے اسے متنبہ کیا۔ وہ اعتماد بھرے لہجے میں بولی، ہاں مگر اندر جانا تو منع نہیں ہے نا، بھاگ جاؤ۔ اس مرتبہ چوکیدار نے اسے غصے بھرے لہجے میں ڈانٹ ڈاٹا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے، دیکھیں گے کہ آیا تناوش اس کبیر دادا کی کوٹھی کے اندر جا سکے گی یا نہیں، اور گارڈ اس کو جانے کے لیے اجازت دے گا یا نہیں، اور جا کر کبیر دادا سے یہ کیا کہے گی۔ کبیر دادا بھی جو کہ ایک گنڈا تھا، اب وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، یہ سب تو آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر دیکھیں گے۔
भाइयों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नावल बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड तक अल्लाह हाफिज़।